السلام علیکم۔ انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ بڑی دلچسپ خبر ہے جی، اور خبر ہے سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو عزت دینا چاہے، عزت سے نوازنا چاہے، تو لاکھ آپ سازشیں کرتے رہیں، اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اور بزا اوقات سیاد خود ہی اپنے دام میں آ جاتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کے لیے جو جال بنتے ہیں، بزا اوقات آپ خود ہی اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے اپنے اس ویلاگ میں میں ڈسکس کروں گا، اور آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کو اس سلسلے میں داد دوں گا، جبکہ جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب، انہوں نے کیا سرپرائز دیا ہے اور کس انداز سے یہ جو پونڈ ہے، لاوا گروپ ہے، یہ ٹریپ ہوا ہے، یہ کہانی بھی آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ تو آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے، یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو دوستو، اس پر آنے سے پہلے ایک اور دلچسپ خبر ہے، اور وہ آپ کے انٹرسٹ کی خبر ہے، تھوڑی سی میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مریم نواز نے ایک تقریر کی اور اس میں کسان کارڈ کا حوالہ دیا، کسانوں کا حوالہ دیا، لیکن اس کے خلاف غلط پراپوگنڈا کیا گیا۔ انہوں نے ایک بیان دیا کہ یہ جو فتنہ ہے، فساد ہے، جو فسادی ٹولہ ہے، یہ بس 30 اکتوبر سے پہلے یا اس کے بعد ختم ہونے والا ہے۔ تو ایک خبر سامنے آ گئی کہ شاید مریم نواز نے ایک بار پھر عمران خان کو تھریٹ دے دیا ہے، وہ جو اڈیالہ جیل میں ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ لیکن اس بات کو آپ یہیں پر روک دیں۔ ہاں، یہ مسئلہ ضرور حل ہو گیا ہے کہ جو مسلم امہ کے لیڈر تھے، اتنا بڑا ایشو بنا ہوا تھا نا کہ ان کی جیل میں داڑھی بڑھ گئی ہے، اب وہ داڑھی انہوں نے کاٹ لی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے اپنی داڑھی کاٹ لی ہے، شیپ بنا لی ہے۔ تو چلیں، مسلم امہ کے لیڈر کا یہ اتنا بڑا مسئلہ تو حل ہوا، کیونکہ کچھ پرو ڈالرز یہ پراپوگنڈا کرتے تھے کہ عمران خان نے تو داڑھی رکھ لی ہے، اور اس داڑھی کی حالت میں وہ جیل سے باہر آ گئے نا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی، یہ عوام غم و غصے میں جلا کر راہ کر دے گی حکمرانوں کو، یہ جو سسٹم ہے۔ تو اب ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر تو نہیں ہوا، کیونکہ مسلم امہ کے لیڈر نے داڑھی کٹوا لی ہے، شیپ بنوا لی ہے۔ تو چلے، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب آتے ہیں جی جسٹس منصور علی شاہ کیسے ٹریپ ہوئے۔ بڑے سینئر صحافی ہیں قیوم صدیقی صاحب، اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنے ذرائع سے بھی اس خبر کو کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ آخر معاملہ ہوا گیا۔ تو معاملہ کچھ یوں تھا جی کہ پہلے 14 ستمبر 2024 کو، اور اس کے بعد پھر ایک چیمبر میں میٹنگ ہوئی، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ چیمبر تھا جی سینئر جج منصور علی شاہ کا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آنی ہے، سٹے لے لیا جائے۔ ججوں کو عادت ہوتی ہے نا سٹے دینے کی، اگلی پاورفل پارٹی دیکھی تو ساتھ ہی سٹے دے دیا۔ پاکستان میں آدھے سے زیادہ سسٹم تو آپ کو پتہ ہے نا، جو مافیا ہے وہ سٹے پر ہی چلتا ہے اور اپنی عیاشیاں کرتا ہے، تو یہ انہوں نے عادت بنائی ہوئی تھی۔ تو سوچا گیا کہ یار نا آئینی ترمیم کے حوالے سے نا سٹے دے دیتے۔ اگر یہ سٹے دیتے تو کیا ہوتا، پھر ایک ایمرجنسی کی صورتحال بن جاتی۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ذرائع کے مطابق پیغام پہنچایا گیا کہ شاہ صاحب کو تو ہم چیف جسٹس بنا رہے ہیں، اور ان کا آج یا کل نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہے نا لاوا اینڈ پونڈ گروپ کتنی مارکیٹنگ کرتا تھا، یہ بھی بات آگے چل کر میں بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر شاہ صاحب کی مارکیٹنگ شروع ہو گئی ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں نا یحییٰ خان افریدی صاحب، یہ منصور علی شاہ کے کہنے پر اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، ان کے کہنے پر ہی سپریم کورٹ کو چلائیں گے۔ یہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ خیر، یہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر جی کہ آپ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان جب یہ جاتی عمرہ میں بھی آئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی سے جا کے ملوں گا، جب یہ بس ترمیم ہونے والی تھی 20-21 اکتوبر کی میں بات بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن اب 25 سے پہلے شاہ جی دا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ تو شاہ جی اور وہ جو پونڈ ہے لاوا گروپ ہے نا، جو مارکیٹنگ کر رہا تھا، وہ اپنے دماغ میں ایک امیجن کر کے بیٹھے تھے کہ ہاں آئینی ترمیم نہ سٹے دے دیتا جائے۔ لیکن یہاں پر آ کر وہ ٹریپ ہو گئے، یہاں پر آ کر سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ ٹریپ ہو گئے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا، جو پیغام رسانی ہوئی وہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن اشارہ سارا کر رہے ہیں مقتدار کی جانب
یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب یا طاقتور حلقوں کی جانب. تو طاقتور حلقوں کا جب ذکر آتا ہے تو یہ پھر ایک پراپوگنڈا شروع ہو جاتا ہے حافظ جنرل عاصم منیر پر کہ شاید وہ سسٹم کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں, وہ سب کو ٹریپ کر رہے ہیں, وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ مسلم امہ کا لیڈر ہے باہر آئے یا یہ عدلیہ سٹرونگ ہو, اس میں جو پون ہے لاوا گروپ ہے سے فری ہینڈ نہ ہو, یعنی سارا توپوں کا رخ پھر یہاں ادھر کر دیا جاتا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, اور یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ہو گئے ٹریپ. اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے, تو لارا لپا تو لگا ہوا تھا نا, اور جو پی ٹی آئی ادھر سے ادھر ان کے رہنما جا رہے تھے ان کی بھی آنیاں جانیاں لگی ہوئی تھی, تو طفل تسلیاں تھیں. اور شاہ صاحب جو اپنے مائنڈ میں اور پون گروپ کو ملا کے مائنڈ بنا بیٹھے تھے کہ یار قاضی صاحب جی نے نا انہوں جاندیاں نا اسی ڈوز دینی ہے, وہ جاتے جاتے ڈوز اصل میں جناب کو مل گئی, جاتے جاتے ڈوز جناب کو مل گئی. اب میں یہ بات یہیں تک ختم کروں گا کہ جو میں نے شروع میں انٹرو دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے کسی کو رسوا کرنا تو بندہ جتنی مرضی سازشیں کرے وہ رسوا نہیں ہوتا, اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اور قاضی صاحب کو رسوا کرتے کرتے پون ہے لاوا گروپ خود کس طرح رسوا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں. اب دوسری اس میں دلچسپ ایک نقطہ یہ ہے, وہ نقطہ یہ ہے جی کہ وہ پون ہے لاوا گروپ ہیں کچھ یوٹیوبرز وہ مارکیٹنگ دوبارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ میں فیصلے ہوں گے نا یہ سارے سینئر جج منصور علی شاہ کی ہاں یا نا پر ہوں گے, اور پیچھے برین وہ ہوگا, ڈاکٹرائن ان کی ہوگی, فیس صرف جو ہے نا وہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی ہوں گے, پیچھے جو مائنڈ ہوگا نا جو جارا کچھ کرے گا وہ یہ ہوں گے, اور دوسرے پون گروپ کے کچھ ممبران ہوں گے. یہ اس طرح کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. وہ جو فل کورٹ کا اجلاس بھی ہوا, منصور علی شاہ صاحب عمرے پہ تھے لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے, یا تسی یہ دیکھ لو نا عمرے تے جا رہے ہیں قاضی صاحب نے رسوا کرندہ خط لکھ دینے لیکن وہ خط الٹا اپنے تے پی جاندہ ہے. یعنی کہاں ایک مہاتما بدھ مارکیٹنگ کئی ماہ سے جاری تھی جی کہ آئین اور قانون کا پابند اعلیٰ ظرف اور اخلاقیات کا پیکر, لیکن کیا ہوا ہاتھ نے سارا ایکسپوز کر کے رکھ دیا. نہیں یار یہ تو بہت قاضی صاحب کے آگے نا بہت میں لفظ نہیں استعمال کروں گا, یعنی سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آگے اتنے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو رسوا کیا ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. تو یہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے کہ فیس صرف جو ہے وہ نئے چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی کا ہوگا, برین بھی جو نا شاہ صاحب کا کام کرے گا. اب یہ اس طرح سے مارکیٹنگ ہوگی, اپنے آپ کو طفل تسلیاں دینی ہے نا, صرف تسلی پر تسلی دیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان افریدی نے انہیں نئے کام پہ لگا دیا کہ بھائی جان سیاسی مقدمان میں چھڈو, اے جڑے 900 تو اتے کیسز نے نا ذرا اس جانب آؤ, عوام دی داد رسی کرو. اور اس کے علاوہ جو لائیو سٹریمنگ تھی یہ ذمہ داری بھی لگا دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو فارغ ہوئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی جسٹس اطہر مین اللہ کی لائیو سٹریمنگ کی نا جو کیسز ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اگر دو پارٹیاں راضی ہیں تو آپ ٹھیک ہے اس کی لائیو سٹریم کر سکتے ہیں, اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو آپ پھر اس کی لائیو سٹریمنگ نہیں کر سکتے. تمام اکوپمنٹ آیا تھا, سامان آ چکا تھا, لیکن مجال ہے اس جانب توجہ دی گئی ہو, کیونکہ ہمیں تو اپنے سیاسی معاملات سے سیاسی مقاصد سے فرصت ہی نہیں ہے. ہم تو کرش کے مرید ہیں, ہم نے تو وہ دیکھنا تھا کہ آیا عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ ظلم تو نہیں ہو رہا, ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی, انہیں شیونگ کٹ پہنچی ہے یا نہیں, ہائے اللہ ان کی داڑھی کیوں بڑھ گئی ہے. ان کی توجہ تو اس جانب تھی. تو اب نئے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے آئین اور قانون پر چلنے والے ہیں, آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہیں. تو انہوں نے اب کہا ہے جی کہ نہیں پہلے کیسز کی جانب فوکس کیا جائے. اب یہ جو جتنی مرضی مارکیٹنگ کرتے رہے نا پیچھے جی کہ مارکیٹنگ ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, وہ صرف گلی باتی اور اپنے آپ کو طفل تسلیاں دینے کے مترادف ہوگا. وہ جو لاوا اینڈ پون گروپ کرتے رہے ہیں نا وہ,
اور دوسری ایک اہم خبر ہے سپریم کورٹ کے تناظر میں جو عمر چیمہ صاحب نے یہ دی تھی کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب، وہ نہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں نہ یوٹیوب دیکھتے ہیں، ان کے پاس تو ایک چھوٹا سا نوکیا کا موبائل ہے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی تھا کہ گھوڑ سواری کرتے ہیں اور 2 گھنٹے اپنے آپ کو بالکل ریلیکس رکھتے ہیں، تو وہ تو اس طرح کے نہیں ہیں۔ تو اب کچھ یوٹیوبرز پر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پر بتایا یہ جا رہا ہے، خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں داخلے پر پابندی لگ گئی ہے۔ ہم اسی وقت سے ڈرتے تھے کہ آپ وہ ریڈ لائن کراس نہ کریں کہ جب اصل میں آزادی رائے کا گلا گھونٹا جائے، یعنی جنہوں نے رپورٹنگ کرنی ہے اور یہ جو اعلیٰ عدالتوں میں ہو رہا ہے، عوامی مسائل پر کتنی بات ہوتی ہے کتنی نہیں، ججز کیا کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہے، یہ عوام تک پہنچے، کیونکہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ تنخواہ لیتے ہیں۔ لیکن یہ پونڈ ہے لاوا گروپ، اس نے جو ہے نا وہ کام خراب کیا، تو اب وہاں پر لگ گئی ہے پابندی۔ میں یہ نہیں کہتا، بہت سے اچھے یوٹیوبرز بھی ہیں، اچھے صحافی ہیں جن کے پاس نوکری تو نہیں ہے لیکن اندر کی خبر دیتے ہیں، اب وہ اس کریکی میں بیچارے جانے انجانے میں آ گئے ہیں۔ یہ پونڈ ہے لاوا گروپ کی وجہ سے۔ اس پر ہم انشاءاللہ تعالی تفصیلی بات بھی کریں گے، ویلاگ بھی کریں گے، اور آپ کو اس سارے معاملے سے آگاہ بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ دوستو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔